ہاتھوں میں ہتھیار چلے جائے مصیبت ہے جی ساتھیوں. اور ہم اس کے زندہ شاہد ہیں. عراق کے اندر، شام کے اندر ہے نا، وہاں پر جو ہنگامے ہوئے اور اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں جب ہتھیار آئے تو انہوں نے جو خون کی ہولی کھیلی، نعوذ باللہ، انسان پڑے گا تو اس کا جسم تھرا کر رہ جائے گا. ایک باطل طاقت اچانک سر اٹھاتی ہے 2011-12 کے آس پاس، اور یہ لوگ شروع ہوتے ہیں عراق کے اندر. پہلے انہوں نے اپنی جماعت کا ایک نام رکھا، کہا جاتا ہے ان کے لیڈر کا نام تھا ابو مصعب الزرقاوی. اس نے ایک عراق کے اندر جماعت شروع کی اور وہ بڑھتا گیا. خطرناک ایکسٹریم تھاٹس تھے، ہتھیار ہی میں سب کچھ اٹکا ہوا تھا، مار دھاڑی میں سب کچھ اٹکا ہوا تھا. سمجھ اہل علم کے ساتھ بیٹھے ویسی کوئی سوچ نہیں تھی، انتہا پرستی، ایکسٹریم سوچ والے. تو یہ عراق میں شروع ہوئے اور اتفاقاً اس زمانے میں امریکہ نے عراق پر خطرناک حملہ کیا، عراق کو اجاڑا اور شیعہ طاقتوں کو اس نے اندر انوالو کیا. شیعوں کو انہیں باقاعدہ بیک اپ کر کے شیعہ کے ہاتھ میں طاقت گئی. تو یہ جو جماعت تھی یہ بھڑک گئی اور آگے چل کے انہوں نے ایسی حرکتیں کی اور انہوں نے ایک جماعت بنائی اور نام ان کا رکھا ISIS ہے نا، اسلامک اسٹیٹ کے نام سے یہ آگے بڑھے. اور اس کے بعد یہ شام میں داخل ہوئے اور اس زمانے میں اتفاقاً بشار اسد کا مسئلہ پیش آ گیا تھا. وہاں کے لوکل لوگ بشار اسد سے لڑ رہے تھے. یہ جو بشار اسد جو سوریا کا پریزیڈنٹ تھا، جو آج کل ماسکو میں ہے، پتہ نہیں اس کا کب خاتمہ ہوگا. وہ تو بہت بڑا ظالم، بہت بڑا خونخوار، بلکہ کہا جائے تو اس زمانے کا فرعون کہیے آپ. بہت ہی خطرناک انسان اور ساتھ ساتھ خطرناک باطل عقائد کا حامل، نصیریہ عقیدہ رکھنے والا، سنیوں کا کٹر دشمن یہ اور اس کا باپ. ان لوگوں کی جب سے حکومت قائم ہوئی انہوں نے جامع اموی میں سنی اذان کو روک دیا، سنیوں کی زندگی کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. تھے تو مٹھی بھر طاقت تھی، دیا تھا طاقت برٹش نے، اور طاقت کو انہوں نے ایسے استعمال کیا، سنیوں کو خوب دبوچا اور کئی علماء کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ ہمیشہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ جو ظالم تھا جس کا نام بشار اسد تھا، اس کے خلاف، اس کے رجیم کے خلاف وہاں کی پبلک بھڑک جاتی ہے 2011 کے پاس، اور پبلک اس کے خلاف اترتی ہے سڑکوں میں. تو اس ظالم نے جو لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا، ان سے بات کرنی تھی، اس نے وہ نہیں کیا. اس نے جو بھی پروٹیسٹرز تھے اسے وہ پکڑتا اور لے جاتا اور پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اسٹریٹجی کے ساتھ، پورے سسٹمیٹک وے میں ان کے جسم کے پارٹس کو الگ الگ کرتا. ہاتھ، انگلیاں، پیر، ہاتھ کی ہڈیاں، پیر کی ہڈیاں، سر، آنکھیں، جیپ، سب کو الگ الگ کر کے پیک کر کے ڈسپوز کیا جاتا تھا. اس کا بڑا کارخانہ اس نے بنا لیا تھا. اور اس وقت جو ظلم ڈھایا گیا عزیز ساتھیوں، کسی کو معلوم نہیں تھا. خطرناک وہاں پر جیلز تھے. تو حال ہی میں یہ جب آپ دیکھتے ہیں رجیم چینج ہوا، احمد شرع جو سوریا کے پریزیڈنٹ تھے وہ اچانک طاقت میں آتے ہیں اور ان باطل طاقتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے ایک مختصر سی تاریخ ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا آؤٹ لائن رکھ دیتا ہوں. ہوا یہ کہ جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا تو بعض لوگ حالانکہ تھے وہ اسی نظام کے سسٹم میں، اسی گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ ظلم دیکھا نہیں گئے. خاص طور پر سنیوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، جس انداز سے انہیں برباد کیا جاتا تھا، وہ دیکھ نہیں پائے. بڑے بڑے کارخانے بنائے گئے جہاں پر ان پروٹیسٹرز کو لایا جاتا، جو بھی پکڑتے انہیں لایا جاتا تھا اور سسٹمیٹکلی انہیں کاٹا جاتا تھا، اور کاٹ کے ان کی نعشوں کو جوڑ دیا جاتا تھا. اور اس کا جو پروسیس تھا اس کے ایڈمن میں ایک صاحب کام کر رہے تھے. نعشوں کو لایا جائے گا، جوڑا جائے گا، کاٹا جائے گا اور ڈسپوز کیا جائے گا. تو اس کے لیے جو کارخانہ تھا اس کے ایک ایڈمن میں ایک صاحب تھے جو کمپیوٹر میں بیٹھ کے ان نعشوں کی پوری ڈیٹیلز ڈالتے تھے. ان کے پاس اس تعلق سے بہت سارے معلومات جمع ہو گئے اور یہ انہوں نے اچانک سوچا کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، کیونکہ ساری دنیا کو معلوم نہیں. ساری دنیا، ہم لوگ یہاں یہی پڑھ رہے ہیں کہ بھائی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، حکومت مار رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن اندر جو چل رہا تھا، یہ صاحب جو تھے ایڈمن میں، کہا جاتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ انٹرویو میں الجزیرہ کے کہ میں اچانک موقع دیکھ کے وہاں سے میں بھاگ نکلا اور چھپ چھاپ کے بھاگ نکلا، اور میرے بھاگنے کی خبر انہیں مل گئی. وہ لوگ میرے تعاقب میں آئے لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ بھاگ کے عراق میں داخل ہو گئے اور وہاں سے وہ دوسرے ملکوں میں گئے اور وہاں سے انہیں فرانس پہنچا دیا گیا، اور فرانس کے بڑے بڑے کورٹس میں انہوں نے یہ پوری ڈیٹیلز کو وہاں کے ایڈوکیٹس کے پاس دے دیا. انٹرنیشنل کورٹ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے جو بھی ان کے پاس ڈیٹیلز، وہ تو تھے ایڈمن میں، پورے ڈاکومنٹس تھے ان کے پاس،
پورے کاغذات تھے، کتنے لوگوں کے ساتھ کیا 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 گیا، پورے سارے ڈیٹیلز وہ لے کر اپنے ساتھ گئے تھے اور ساری چیزوں کو دے دیا. تو اس کے بعد سارے عالم کو معلوم ہوا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد بڑی بڑی طاقتیں جو انہیں سپورٹ کر رہی تھی انہوں نے اپنے سپورٹ کو پیچھے لے لیا. تو بعد میں وہاں پر ایک جو واقعی لڑ رہے تھے مجاہدین، انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، تو ان باطل طاقتوں کو ختم کیا گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے عزیز ساتھیوں کہ یہ جو بشار اسد کا جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف وہاں کی پبلک جب کھڑی ہوئی تو انہوں نے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، لڑائی لڑی. اس نے قتل کیا تو انہوں نے ہتھیار اٹھانا پڑا اور لڑنے لگے. تو یہ جو باطل خوارج ٹائپ کے لوگ تھے نا، یہ لوگ گئے اور انہیں بنسبت اس کے کہ وہ یہ ظالم طاقت کے خلاف لڑتے، انہوں نے وہاں کے لوکل جو سنی تھے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. یہ نظام کے خلاف لڑیں گے یا پھر یہ خوارج کے خلاف لڑیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں جو بعد میں ان کے جو ویڈیوز باہر آئے الجزیرہ وغیرہ میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب ہماری لڑائی اس سے زیادہ ان لوگوں سے تھی. یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ ہم ہی قتل کرتے تھے. انہیں معلوم ہو گیا کہ سنی ہے، مسلمان ہے، تو وہ یہ ہم سے لڑتے تھے. تو ان کی لڑائی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، ورنہ یہ کام پہلے ہو جاتا تھا. تو بہت سارا خون بہا گیا، بہت سارے لوگوں کو برباد کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ جب عراق میں عراق موصل ایک علاقہ ہے جہاں پر چند دنوں کے لیے ان کی طاقت جمع ہو گئی تھی، تو وہاں پر جب یہ داخل ہوئے پورا اپنے قبضے میں کر لیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک آرمی کالج ہے، وہاں پر بعض بچے پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ اس آرمی کالج میں چلے گئے. تو وہاں پر بچے کچھ ٹریننگ کر رہے تھے جن کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. انہیں یہ لوگ پکڑ کے لائے اور سبوں کو اریسٹ کیا اور سبوں کو ایک ایک کر کے سر مارا. کیا غلطی تھی بچوں کی؟ سب کے ایک ایک کر کے سر مار دیے، سب کو شوٹ کر دیا. ڈاؤٹ آیا مار دو سیدھے سیدھے. نماز پڑھنے نہیں معلوم مار دو، وضو کرنے معلوم مار دو. اور مارنے بڑا مزہ ملتا ہے انہیں، خون بہانے میں بڑا مزہ ملتا ہے. عزیز ساتھیوں، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا، کسی کو کافر کہنا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے اسلامی قانون کے مطابق قاضی ہوتا ہے، اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، وہ ان چیزوں پر نظر ڈالتا ہے اور اس کے بعد موقع لیتا ہے، ٹائم لیتا ہے، اسے توبہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اسے ڈسکس کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم عالم اسلامی میں دیکھتے ہیں، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباسیہ کے زمانے میں ایسے لوگ جب سر اٹھائے تو ان کے ساتھ باقاعدہ ڈسکس کیا جاتا تھا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی، مہلت دی جاتی تھی، کورٹ میں مسئلہ پیش کیا جاتا تھا، اس کی بھی بات کو سنا جاتا تھا، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا تھا. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان کے پاس تکفیر پانی کے برابر تھا، دھڑلے سے کئی ملین لوگوں کو انہوں نے مار دیا. تو بہت ہی خطرناک فتنہ انہوں نے برپا کیا، اور ان کے فتنوں کی وجہ سے ہے نا یہ خود اپنے اوپر انہوں نے بربادی ڈال لی اور باطل طاقتوں کے ہاتھوں میں انہیں ختم کر دیا گیا. تو یہ عزیز ساتھیوں بہت بڑی مصیبت، خطرناک لوگ ہوتے ہیں. ان سے ہم اور آپ کو ان کے افکار جاننا چاہیے اور ان سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے.